الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز 23ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 23ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے وَمَا لِیَ لَا أَعْبُدُ الَّذِی فَطَرَنِی وَإِلَیْہِ تُرْجَعُونَ۔ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا، اور پھر دنیا کی یہ زندگی گزارنے کے بعد مجھے اسی اللہ کی طرف دوبارہ پلٹ کے جانا ہے۔ مطلب کیا کہ جو میرا نقطہ آغاز جو ذات ہے، جو میرا نقطہ انجام ہے، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، اس کے سطوت، اس کے اقتدار اور حکومت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جب یہ میں یقین کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد میرے لیے کوئی راستہ نہیں کہ میں صرف اسی کی عبادت کروں۔ اس کے بعد رب العالمین نے پھر وہی اسلوب، ناظرین کرام قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا مقصد ہے، لیکن قرآن کا یہ اصول اور اسلوب ہے، اور ہر پارہ میں، ہر صورت میں اللہ نے اسے دہرایا، اور وہ کیا کہ تفکر اور تدبر۔ اور تفکر اور تدبر کس پر کرنا ہے؟ مظاہر فطرت پر، کائنات خارجی پر۔ آپ دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد آپ کو اس کائنات کا بنانے والے کی سمجھ آئے گی۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، کہ یہ زمین جو مردہ ہو جاتی ہیں، جن میں کوئی زراعت نہیں ہوتی، اللہ ان کو کس طرح زندہ کر دیتا ہے، آسمان سے پانی برسا کر، موسموں کے تغیر کے ساتھ وہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں، پھر پھل دینے لگ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ رات کا اندھیرا ہر طرف چھا جاتا ہے، کائنات پوری کو گھیر لیتا ہے، اس کے بعد پھر ان اندھیروں میں سے نور نکلتا ہے جسے دن ہم کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے پھر فوراً بعد، کیونکہ دنیا میں جب انسان تفکر و تدبر کرتا ہے تو خدا تک پہنچتا ہے، اور جب خدا تک انسان پہنچتا ہے تو پھر اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میری دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد پھر مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، مجھے دوبارہ زندگی ملے گی، مجھے بولنے کی طاقت ملے گی، مجھے بات کرنے کی صلاحیت ملے گی، میرا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ پھر قرآن کی اس سورۃ یاسین میں اور 23ویں پارے میں رب العالمین نے قیامت کے منظر کو بیان فرمایا، ونفخ فی الصور، کہ پھر سور پھونکا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ تو پھر زمین سے، ایک ایک قبر سے سینکڑوں سینکڑوں مردے زندہ ہو کے باہر آئیں گے اور آنکھیں مسلتے ہوئے آئیں گے، وہ کہیں گے ہمیں گہری نیند سے کس نے بیدار کر دیا۔ اور پھر قیامت کا منظر اللہ بیان کرتا ہے صورت میں، اور اس میں فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا پھر ہم حساب لیں گے، حساب میں تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ تمہارا منہ جو ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے، اور وہ بتائیں گے کہ تم نے کس طرح، کس کس جگہ کون کون سا گناہ کیا۔ لہٰذا یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے گناہوں پر گواہی دینے والے نہیں ہوں گے، یہ جو تمہارے اعضاء ہیں یہی تمہارے گناہوں پر گواہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جب قرآن نے یہ باتیں کیں تو کفار نے جواب میں کہا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر قرآن مبین۔ یہ بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے دل موہ لیتا ہے، اور یہی کام شعراء کا ہوتا ہے۔ فرمایا ہرگز ہرگز نہیں میرے حبیب، جو تمہیں بتاتے ہیں، سناتے ہیں، یہ شاعرانہ کلام نہیں، وہ تو ذکر ہے عالمین کے لیے۔ گویا قرآن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، عالمین کے لیے ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر سورہ یاسین میں وہ ایک مکالمہ درج کیا جس میں ایک کافر گزر رہا تھا قبرستان سے، اس قبر کے اندر اس نے دیکھا ایک ہڈی پڑی تھی، ٹانگ کی، اس نے اٹھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور کہا، اس نے کہا من یحیی العظام وہی رمیم، تم کہتے ہو مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، بتاؤ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی زبان میں ارشاد فرمایا یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے اس انسان کو پانی کے ایک بوند سے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، وہی خدا اس انسان کو ان ہڈیوں سے دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ ناظرین کرام، اسی 23ویں پارے میں سورہ صافات ہے۔ صافات سورۃ مکی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ یہ
3 باتیں کرنے کے بعد رب العالمین نے پھر ایک بات کی، وہ کیا؟ ان الہکم لواحد، 3 قسمیں اٹھانے کے بعد بے شک تمہارا رب ایک خدا ہے، کسی اور کی طرف مت جانا۔ پھر اسی سورہ صافات میں قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ العیاذ باللہ، کہنے لگے کہ ہم اس شاعر نعوذ باللہ مجنون کے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ گویا وہ اپنی بات سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ شاعر نہیں ہے، اور اس کو یہ نہ کہو کہ اس میں جنون ہے۔ اسے پہلے پارے میں فرمایا تھا نا، ما بصاحبکم من جنہ، اس کو کوئی جن نہیں ہے، کوئی اس کو جنون نہیں ہے، کوئی، یہ پورے عقل فکر دماغ رکھنے والا ایک انسان کامل ہے، اور شاعر بھی نہیں ہے، کہ شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور میرا حبیب پہلے کرتا ہے پھر تمہیں کہتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ عقیدہ موت کی بات ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ تم نے اٹھنا ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ ہم مریں گے، مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، پھر اس کے بعد پھر ہم اٹھ جائیں گے۔ یہ بات ہی سمجھ نہیں آتی تھی ان کو، اور یہ کیوں نہیں سمجھ آتی تھی؟ اس لیے کہ وہ دنیا کے لذات میں اتنے کھوئے ہوئے تھے، انہیں وہ چھوڑنا پڑتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کا بچپن تھا، ابراہیم علیہ السلام مکہ میں فلسطین سے آئے، اور آپ نے انہیں کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے اسماعیل میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں خواب میں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جو آپ چاہیں اسے کریں۔ اور پھر آگے وہ سارا واقعہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے، اور اسماعیل علیہ السلام جب لیٹے تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری نکال کے گلے پر چھری چلا دی، پھر رب نے صدا دی، تم نے اپنا خواب پورا کر دیا۔ یونس علیہ السلام کا ذکر پھر ہوتا ہے، پھر آپ کا دریا میں کودنا، پھر مچھلی کے پیٹ میں جانا، پھر مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلنا، وہ آیت کریمہ پڑھنے کی وجہ سے پھر اس کا ذکر ہے۔ اس لیے جتنی بھی بڑی مصیبت و مشکل ہو تو اگر آیت کریمہ کا ورد کیا جائے، اللہ تعالیٰ انسان کو مشکل سے نکال دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت الیاس کا ذکر کیا اس میں رب العالمین نے، اور بڑی تفصیل سے ذکر کیا، اور پھر اختتام پر رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ سارے انبیاء کے تم نے واقعات پڑھے ہیں، یاد رکھو ہمارا کوئی نبی بھی ناکام نہیں گیا دنیا سے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر نبی کی نبوت و رسالت و بعثت کے مقاصد ہوتے ہیں، رب ان مقاصد کو ان سے پورا کرا لیتا ہے۔ دیکھنے والا سننے والا اس کو کامیاب کہے نبی کو یا ناکام کہے، لیکن اللہ کے کاغذوں میں سارے نبی کامیاب گئے۔ اس صورت کے اختتام پر رب العالمین نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو بھی تم کہتے رہو، اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ اس سے مبرہ ہے، اللہ اس سے پاک ہے، وہ عزت والا ہے، وہ سر بلند ہے۔ اور جب نیکی کے کاموں میں کامیابی نصیب ہو تو پھر کہا کرو کہ اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریفیں ہیں، اور رب نے سارے مرسلین پر سلام بھیجا ہے۔ اب سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ اس کی پہلی آیت ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اگلی آیتوں میں فرمایا واجبوا ان جاءہم منذر منہم، جب ان کو کوئی ڈرانے والا آیا۔ ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بتانے والا کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو اس کا انجام خوفناک ہے، یہ ہے انذار کا معنی۔ ڈرانا اس کا معنی نہیں ہے، ان کو یہ بتانا، ان کے دل میں بٹھانا کہ اس راستے پر تم چل رہے ہو یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، یہ کنویں کی طرف جا رہا ہے، یہ گھاٹی کی طرف جا رہا ہے، یہ ہولناک انجام کی طرف جا رہا ہے۔ جب نبی ان کو یہ سمجھاتے تھے تو وہ کہتے تھے وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، پھر وہی بات کہ جو انکار کرنے والے منکر تھے وہ دو ہی باتیں کرتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی شاعر کہتے، اب ایک لفظ قرآن نے اضافہ کیا، کذاب بھی کہنا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ، جن کی صداقت اور سچائی کی قسم رب اٹھائے، یہ ایسے نالائق لوگ تھے کہ ان پر بھی کذاب کا فتویٰ لگا دیا۔ اس کے بعد رب نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، اور اس کے درمیان جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ایک ذرہ بھی بے مقصد نہیں ہے، تو تمہیں ہم نے بے مقصد بنا دیا۔ جو اس کائنات کا جومر تھا، جو اس کائنات میں سب سے اچھی مخلوق تھی، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ابھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پھر ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، ایمان والے
عمل صالح والے اور مفسد فی الارض برابر نہیں ہو سکتے، متقین اور فجار برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ان کو ایک نظر سے نہ دیکھا کرو، اللہ کے نزدیک ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور پھر قرآن کے نزول کا مقصد فرمایا وَلْيَدَّبَّرُوا اولو الالباب کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات میں تدبر کرو۔ فرمایا آیات میں تدبر وہی کرے گا جو صاحب عقل ہوگا، یعنی قرآن میں تدبر کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ تدبر کرنے والا عقل و فکر رکھتا ہے۔ پھر اسے پھر داؤد و سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، پھر ہوا کے مسخر ہونے کا واقعہ، پھر ان کا جو تخت تھا وہ ہوا کے دو چلنے کا، وہ سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا واقعہ، حضرت اسماعیل کا واقعہ، حضرت یسع کا واقعہ، حضرت ذوالکفل کا واقعہ۔ پھر اس صورت کے اختتام پر رب العالمین نے حضرت آدم کے تخلیق کا واقعہ دوبارہ بیان کیا، ابلیس کا ذکر کیا، ملائکہ کا ذکر کیا، ملائکہ کے سجدہ کرنے کا ذکر، ابلیس کے انکار کا ذکر، اور ابلیس نے اس موقع پر جو ایک نیا جملہ بولا قرآن نے اس کو بیان کے فرمایا فَقَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ سے کہہ رہا ہے مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ رب نے کہا سب کو، کہا سب کو نہیں، لیکن تیرے مخلص بندے میرے قابو نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے جو اللہ تمہارا غالب حکمتوں والا ہے۔ پھر اس میں آسمان کی تخلیق کے بعد، سورج کی تخلیق کے بعد، دن اور رات کے تخلیق کے بعد، پھر یہ ساری کائنات کے مظاہر کا ذکر کرنے کے بعد پھر قرآن ایک دفعہ دعوت فکر دیتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ ایمان اللہ تعالیٰ اس چیز کو کہتا ہے کہ جو سوچ اور فکر اور تدبر اور تحقیق کے بعد اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد رب العالمین نے ایک اصول بیان فرمایا، فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، اے میرے بندو جو ایمان والے ہو، تقوی والے ہو، یاد رکھو کہ جو اس دنیا میں اچھا کام کرے گا ہم اس کو اس دنیا میں اس کی اچھائی دیں گے۔ لیکن کیونکہ ایمان والے کی نیت ہوتی ہے رب کی رضا پر، اس لیے اس کے عمل کا ہم دوہرا اجر کر دیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس پارے کا اختتام ہوتا ہے اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ ثُمَّ إِنَّکُم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون۔ میں تم نے بھی مرنا ہے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب تم نے بھی دنیا سے جانا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے سامنے جب مخاصمہ کرو گے تو پھر رب تمہارا فیصلہ کرے گا۔ یاد رکھیے اس حقیقت کو کہ بار بار موت کے ذکر کرنے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں موت ایک حقیقت بن کے داخل ہو جائے، اور جس دن یہ حقیقت بن کے، یقین بن کے ہمارے دل میں داخل ہو گئی تو ہم دنیا میں وہی کام کریں گے جن کا آخرت میں ہمیں بہتر اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہماری دنیا کو، قبر کو اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔